رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد کسی بھی خاندان کا ایک اہم رکن ہے، بلکہ یوں کہیے کہ افراد کے اجتماع سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے خاندانوں کے اجتماع سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشروں کا سکون خاندانوں کے سکون پر منحصر ہے۔ آج میں فائزہ خان ایک نئے پروگرام کی سیریز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے گھروں میں سکون کیسے۔ میرے ساتھ یہاں پر میرے بہت سے مہمان ساتھی موجود ہیں۔ ہم گھروں کے سکون کی تلاش میں نکلے ہیں، مل کر بہت سے ایسے موضوعات پہ بات کریں گے جن سے گھروں میں ہونے والی ناچاکیاں سامنے بھی آ سکیں اور ان کا حل بھی تلاش کیا جائے۔ اس معاملے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ، جو ایک ممتاز دینی اسکالر ہیں، خواتین کے حلقے میں ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے معاشرے میں ان کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ آج ہمارے خاندانوں میں جو ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، دین اس معاملے میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ میری اور بہت سی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، اور بہت سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس جانب ہمارے ساتھ ہمارے اور بہت سے ساتھی ہیں جن کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سی خواتین یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، شوہر بے توجہی کرتے ہیں، بہو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹے سے بات کروں تو غصہ کرتی ہے، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ بچے کہتے نظر آتے ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جنریشن گیپ بہت بڑھ گیا۔ آج جس خاص موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس نے ہمیں بہت سے فائدے دیے اور ہمیں گلوبل ولیج بنا دیا، ہم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ دنیا سے تو ہم کنیکٹڈ ہو گئے اور اپنے گھر کی دنیا میں کہیں اکیلے کھڑے ہیں۔ تو یہ آلات، یہ سہولیات جو ہماری زندگی میں شامل ہوئی، آیا اس کی وجہ سے غربتیں بڑھی ہیں یا دوریاں؟ اسی سلسلے میں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال نے آیا ہمارے گھروں میں سکون شامل کیا ہے یا بے سکونی کو شامل کیا ہے۔ بشرا، آپ کیا کہتی ہیں؟ ٹیکنالوجی نے، ان آلات نے ہمیں دور کیا ہے یا قریب؟ اکارڈنگ ٹو می فائزہ، میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے نا، دیٹ از ایکول ٹو لوکل انیستھیزیا ٹو فیملی ممبرس۔ اچھا، یو سیڈ کہ اٹس اے لوکل انیستھیزیا ٹو فیملی ممبرس۔ family فیملی members. ممبرس کو تو انیستھیزیا دیا، دے آر پولز اپارٹ، اور جو ورلڈ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے ولیج ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہر ایک سے کنیکٹیوٹی ہے، نہیں ہے۔ ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیا، افراد کا اجتماع، بیسک یونٹ از ڈسٹربڈ، فیملی از ڈسٹربڈ۔ افراد کا جو اجتماع ہے نا وہی نہیں ہے، افراد کا، فیملی ممبرس کا جمع ہونا اور آپس میں کمیونیکیشن وہ نہیں ہے، بیکاز آف دس ٹیکنالوجی۔ ہر بچہ اپنا لیپ ٹاپ، اپنی گیمز اور اپنی چیز چاہتا ہے، وہ جنرل فیملی گیدرنگ میں مکس اپ ہونا نہیں چاہتا۔ صحیح۔ فوزیہ، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں، میں بالکل ان کی رائے سے اتفاق کروں گی بشریٰ کی، کہ ایسا ہی ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب بچوں کی اپنی ایک لائف ہے، اپنی ایک، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک پرسنل یہ ٹائم ہے اور وہ اسی میں یعنی اسپینڈ کرتے ہیں، جیسے یا تو وہ گیمز میں بزی رہیں گے یا نیٹ یا ٹی وی یا اس طرح سے۔ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے بچے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور پیرنٹس بھی بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت سے ہمارے ساتھی بھی شریک ہیں۔ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، آیا جس مسئلے پہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، جس کا حل تلاش کرنے بیٹھے ہیں، وہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں ایسے تجربات ہیں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں؟
میں اپنے گھر کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹی ہے، اس کا ریسنٹلی میں نے نکاح کیا، جاب بھی کرتی ہے، ایم فل بھی کر رہی ہے۔ اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ کہ اسے ہر وقت آن لائن رہنا ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کے لیے۔ سمپل نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے اس کو اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ مجھے ترس آتا ہے اس پہ، اسے دیکھ کے بلا بھی رہی ہیں آواز، ایک سیکنڈ مجھے بات کر لینے دیں۔ ٹیکنالوجی تو بہت اچھی ہے مگر صحیح وے میں یوز کی جائے تو صحیح۔ اور کوئی آپ میں سے کچھ بتانا چاہے؟ ایک ریسٹورینٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نو وائی فائی اویلیبل ہیئر سو ٹاک ٹو ایچ ادر۔ تو واقعتاً یہی بات ہے کہ جب وائی فائی اویلیبل ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے بات آپس میں نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ دنیا میں کہیں اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی اور تجربہ جو آپ بتانا چاہیں؟ ایکچولی یہ جو کمیونیکیشن گیپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، واقعی یہ گیپ اس کو ریئلی ہم فیل بھی کرتے ہیں ایز اے مدر۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے، وہ اسے کبھی بات کرو، وہ اکثر اس کی ہابی ہے کہ وہ یعنی کہ گیمز بہت شوق سے کھیلتا ہے۔ کوئی اسے بات کر رہے ہو، وہ کھیلتا بھی، وہ گیمز ہیں جن میں فائٹر تیارے نہیں آتے۔ مما میرا یہ تباہ ہو جائے گا، مما میں آپ کی بات نہیں ابھی سن سکتا۔ ایون کہ وہ کھانا تک نہیں کھاتا جب وہ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے، تو یعنی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ پاس ہوتا ہے لیکن ایسے ہوتا ہے کہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ۔ واقعی بات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے چیز۔ صحیح۔ اور کوئی چیز؟ میں اپنے کزن کا واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے یعنی کہ شادی کی تو اس دوران وہ ان کا سارا ٹائم تقریباً گھر سے باہر گزرتا تھا۔ تو ان کی جو وائف تھیں انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں انہوں نے گھر میں نیٹ لگوا دیا، جس میں انہوں نے سارا دن نیٹ پہ یوز کرنے کی وجہ سے انہوں نے غلط دوستیاں قائم کر لیں۔ لیکن یہی ہوا کہ طلاق جو نوبت تھی وہ طلاق تک جا پہنچی، اور انہوں نے خود وہ جو مطالبہ تھا ہسبینڈ کے سامنے رکھ دیا کہ جی مجھے طلاق چاہیے، اور آج وہ جس جگہ دوسری جگہ موجود ہے وہاں میڈ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ استاذہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سی حقیقتیں ہمارے ساتھیوں نے سامنے رکھی، آپ کا ہر وقت خواتین میں اٹھنا بیٹھنا ہے، خواتین آپ سے اپنے بہت سے نجی مسائل کو بھی شیئر کرتے ہیں، تو آیا آپ اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ سچ ہے جو سب کی، یہ صرف فیلنگز نہیں ہیں، تجربات ہیں۔ بات اتنی ہی نہیں ہے کہ لوگ صرف بزی ہیں، مصروفیت بچوں کی، مصروفیت نوجوانوں کی، مصروفیت بڑوں کی بھی اتنی بڑھ گئی کہ رشتے کٹ گئے، تعلقات متاثر ہو گئے، قریب رہنے والے دور ہیں، بہت دور رہنے والے قریب ہیں، ایک چھت تلے رہنے والوں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایک ماں نے مجھے بتایا کہ 10 دن ہو گئے میرا بیٹا مجھے شکل تک نہیں دکھاتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بیٹا گھر سے دور چلا گیا۔ کہنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہے، جس وقت وہ گھر میں آتا ہے ہم سب سو چکے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ گھر سے جاتا ہے اس وقت تک ہم سب گھر سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوتا کہ رات وہ لیٹ آتا ہے، لیٹ آنے کی وجہ سے صبح لیٹ اٹھتا ہے، اس وقت تک ہم سب ناشتہ کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ کہ جب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکیلا کبھی ناشتہ کر لیتا ہے، کبھی نہیں کرتا اور باہر چلا جاتا ہے۔ تو مہینے میں شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ وہ گھر سے کھانا کھائے۔ میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ تو یہ صرف ایک فیملی یا 2 فیملیوں کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بہت تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے، لیکن اس میں کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ انوالو نہیں ہے، ہمارے اوپر یلغار ہے۔ موبائل کمپنیوں نے ایسی آفرز دی ہیں جس کی وجہ سے یعنی لوگوں کو سستی چیزیں اویلیبل ہیں، ساری رات بات، ٹاک شاک، آپ جانتے ہیں پیکیجز اتنے دیے گئے۔ فیض آپ کو پتہ ہے دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی چیپ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں اس بارے میں آپ بھی ضرور بات کریں، مزید وضاحت کریں اس کی، کہ آپ اس بارے میں بہت کچھ دیکھتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے آج ٹیکنالوجی کا یوز بڑھ گیا ہے۔ یہ بات تو آپ نے بڑی درست کہی کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے
جہاں پر آپ کو یہ ڈیوائسز بھی سب سے سستی مل جاتی ہیں. جو ٹیکنالوجی دنیا میں لانچ ہوتی ہے وہ بھی بہت جلدی ہمارے ملک میں پہنچ جاتی ہے, اور اتنا سستا انٹرنیٹ اور فون کالز اتنے سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں. ایک ریڈی والے کے لیے بھی اس کا استعمال مشکل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ استعمال پہ نہیں ہے, ریڈی والا بھی ہاٹ لائن پہ ہے, وہ بھی ہاٹ لائن پہ ہے, اور یہ اتنا تکلیف دہ ہو ایکسیڈنٹس جاتا ہے. بڑھ گئے موبائل کے یوزیج کی وجہ سے, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں آ گئیں, گھروں کے اندر گھروں کے باہر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. اچھا, جب معاشرے میں یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, ہم تمام ہی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, یہ میسیجز دیکھتے ہیں, چلتے ہوئے بورڈز پہ پڑھتے ہیں, انگوٹھے باتیں کریں. جب ہمیں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں انگوٹھے باتیں کریں, تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی باتیں تو رکیں گی اور انگوٹھے بولیں گے. ہر وقت لوگ, آپ فیملی میں کسی کو کہیں لے جائیں, اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے, تو بچے آپس میں جا کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں, بڑوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اسلام دعا کے بعد صرف بیٹھ کے کچھ اپنے موبائل پہ لکھنا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, پھر فیملی گیدرنگس میں نہیں, آپ اسے اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آپ جتنی بھی پابندیاں عائد کر لیں, ڈیسک کے نیچے ٹک 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 جاری ہوتی ہے. بچہ تو آج کلاس روم میں بھی حاضر نہیں, مائنڈ اس کا انگیجڈ ہے. آپ کا برین جو ہے نا اس کو کنٹرول کر لیا گیا. استاذہ, جیسے آپ بہت زیادہ پرسنالٹی پہ اللہ کے فضل سے آیات کے ریفرنس سے ہمیں پڑھاتی ہیں. پہلے جو یہ ہوتا تھا نا, فیملی انفلوئنس آن دا فیملی ممبرس, لائک آپ سب نے یہ سنا ہوگا, لائک فادر لائک سن, لائک مدر لائک ڈاٹر, بٹ ناؤ اٹ از ٹوٹلی وینشڈ. یو نو, آپ کے اوپر میڈیا کی اتنی یلغار ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیسی ماں ہے ویسی بچی ہے. اور ایک گائناکالوجسٹ, یو نو دا سبجیکٹ شی از ٹیچنگ, اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کا لیپ ٹاپ دیکھا, ان کا اور ان کا ایک جیسا تھا. اس نے کہا, آئی واز لٹرلی ویپنگ ود ٹیئرس ٹو سی واٹ از ان اٹ. تو مس یوز, اور جس کی چیز کی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیکچرز ہیں, آپ نے نوٹ کرنی ہے, آپ ریسرچ کرنی ہے, تو وہ جو جسے کہتے ہیں آپ ان کو کیا فائلز کھلی ہوئی ہیں, تو بس اخبار کہ ایک گائناکالوجسٹ دیکھ کے تو رو پڑی ہے. بشرا, یہ آپ نے بڑی اچھی جگہ طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلے تو آپ کتاب رکھتے تھے ہاتھ میں تو پتہ تو چلتا تھا کہ کیا ریسرچ ہو رہی ہے. اب تو ریسرچ کے نام پہ دن رات کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس کا استعمال ہے, اور ماں باپ یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ کس طرح سے بچوں نے کس مٹیریل تک ایکسیس کر لی ہے. بچوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اور یہ بات کتنی آپ نے اہم کی ہے کہ پہلے تو ماں کسی کی بیٹی دیکھنی پسند کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے ماں کو دیکھو, اور اب تو یہ کانوٹیشنز ہماری سوسائٹی سے چینج ہوتی جا رہی ہے. تو اس تکلیف دہ سلسلہ ہے جو ایک رواج پا رہا ہے. لیکن اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے حل بھی چاہتے ہیں, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھیں اور کچھ سوچیں کہ آیا بچوں کے لیے ایسا کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کو آپ روک تو سکتے نہیں ہیں. ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں, آخر اسی ٹیکنالوجی کے تھرو پہنچ رہے ہیں. ہم بات کریں گے اس مسئلے پر مزید بھی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو آئیے بریک پر چلتے ہیں. روح ساتھ ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے, روح ساتھ ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ پروگرام پہ جانے سے پہلے ہم بشرا سے بات کر رہے تھے کہ پہلے بیٹا باپ جیسا اور بیٹی ماں جیسی ہوتی تھی, لیکن اب بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. تو پھر ہماری پہچان ہے کیا بشرا؟ وی آر ود آر لاسٹ آئیڈینٹی. ان فیکٹ ہم وہ جو چیز ہمیں فارن پلانز اینڈ پالیسیز کے تھرو دیے جا رہی ہیں نا ٹو الیور ینگ جنریشن, اس سے ینگ جنریشن ٹو سم ایکسٹینٹ الیور ہو گئی ہے.
اب ہمارے ہاتھ میں انسٹیڈ آف دس کہ قرآن یا اس سے ریلیٹڈ یا سنت یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آر رول ماڈلس. فائن, ہمارے ہاتھ میں ابھی بات ہو رہی تھی انگوٹھے بولتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں انگوٹھے کام کر رہے ہیں, اور ہماری فیملیز جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ اس چیز میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ جنریشن, وہ نسل, وہ امت مسلمہ, ماؤں نے بچوں کو تیار کرنا تھا, بچے بیٹھ گئے ہیں فائٹنگ گیمز کے اوپر. بچے بیٹھ کے 16-17 ایئرس کے بچے, جس ایج میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا, اس ایج میں ہماری ینگ جنریشن کو سٹنگ آئیڈلی ان فرنٹ آف دا مووی گیمز, دے آر fighting with each other, do not kill my jet, do not do this. You know, this is not Ummat Muslimah generation. This is what they are getting feed from the America or any other country, European countries, to ruin younger generation. یہ بات آپ نے بڑی درست کہی, لیکن ہم اس کی تلخی کو تھوڑا اور کھولتے ہیں کہ آیا ایک بات یہ ہے کہ جنریشنز تباہ ہو رہی ہیں, لیکن مجھے یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے بالکل سینس لیس ہو گئے ہیں. وہ رشتے جو ماں باپ کا رشتہ ہے, ماں کو چوٹ لگ گئی, گھر میں کسی بہن بھائی کو چوٹ لگ گئی, بچہ گیم کھیل رہا ہے, اسے کنسرن ہی نہیں ہے کہ میں آیا کسی کو آواز دوں, اٹھوں, کسی کو ہیلپ کروں. اچھا چوٹ لگی ہے, ماما کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ توجہ ایک ہی طرف رہ سکتی ہے نا. جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی گیم کی طرف, تو وہ کیسے کانوں سے سنیں گے, کیونکہ توجہ نہیں ہوگی دوسری طرف. کان تو تب ہی سن سکیں گے نا جب وہ فارغ ہوں گے. تو اس لیے یہ ہماری جنریشن کو خراب کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے ہمارے خاندانی ماحول کو, اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں کیا حالات ہے کہ بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے, ماں الگ بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی الگ بیٹھی ہوئی ہے. اگر ماں کسی کو بلاتی بھی ہے تو کسی کو کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے اوپر کوئی فرائض بھی ادا کی ہے. ہمارے ماں باپ کی بات سننے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا کام کی ہے, اور کیسے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. وہ حقوق و فرائض تو سب کچھ بھول ہی گئے ہیں. تو اب جیسے ہمارے بچے دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں سے, ریلیٹیو سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ ان کے گھروں میں ہی جانا پسند نہیں کرتے جہاں پہ وائی فائی نہ ہو, نیٹ نہ ہو. ایسے رشتہ داروں کے گھر جانا پسند نہیں کرتے. ان کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ واقعی ایسے ہی ہے بچوں کے, کیونکہ ذہن مفلوج ہو گئے ہیں. بچے نہ کچھ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ کھانے کی بھی ہوش نہیں ہے انہیں. بس ہر وقت گیم, آج میں نے اتنی بنا لی, آج میں نے اتنی. اور چھوٹے چھوٹے بچے, میرا نواسا ہے 4 سال کا, وہ اس کے ہاتھ میں آئی پوڈ ہے, وہ اس کو کیا کرے گا, اس کو کھیلے گا ایسے, اور اس طرح اس کے انگوٹھے چلتے ہیں جیسے آپ کی والی بات کے انگوٹھے باتیں کرتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں دیکھتی ہوں واقعی اس کے انگوٹھے باتیں کرتے ہیں. اس کو بلاتے رہو نہیں آئے گا, اس کو آوازیں دیتے رہو نہیں سنے گا, جب تک اس کی گیم نہیں ختم ہوگی وہ سنتا ہی نہیں ہے بات. تو اس لیے بڑی اچھی بات کہی کہ بچے تو بچے سے ہی. استاذہ, پچھلے عرصے میں مجھے اپنی فرینڈ سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور تمام میرڈ خواتین آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ہم رات کو جب تک ایک کینڈی کرش کوئی گیم ہے, اگر وہ ہم گیم نہ کھیل لیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. اور تم کون سے لیول پر اور تم کون سے لیول پہ ہو. مطلب وہ پہلی دفعہ اتفاق تھا کہ میں نے ہمیشہ بچوں کو گیم کھیلنے کی باتیں سنی تھیں, اور پھر بڑے اتنا ہی زیادہ انوالو, ایڈکٹ ہو گئے نا, ایڈکٹ ہو گئے. Actually what I think we do not have any constructive activity. یعنی ہاؤس وائف کے لیے we do not know that game, but Facebook پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے اس کی سپورٹ کے لیے, جس آپ گیم کی بات کر رہے ہو. ایکچولی جو ٹائم ہم نے امت مسلمہ کہہ لیں ینگ جنریشن کی تعمیر و ترقی کے لیے لگانا تھا, ان کی تربیت کے لیے لگانا تھا, مدرس دے آر انوالوڈ ان اٹ. اور یہ ہمیں صرف یہ سمجھ آ جائے اس لہو و لعب کو کریٹ کرنے میں پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اور جو چیز اصل ہے کہ جیسے اقبال سے وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اقبال, انہوں نے جیسے جگانے کا کام کیا, جگانے کا لٹریچر جو ہے وہ سارا قوم سے لے لیا گیا ہے, اور دے کیا دیا گیا, انتہائی سستی اور بے معنی اور لو گیمز ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب اگر ہم اپنی جنریشن کو, جیسے اقبال کہتے ہیں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے منزل ان کو اپنی آسمانوں میں. ہم نے نہ ان کو آسمان دیکھنے دیا, نہ ہم نے ان کو زمین سے متعارف کرایا, اور جو درمیان میں لٹکتی ہوئی مخلوق بنا دیا کہ آپ اس کے ساتھ بس کھیلو. اچھا, ایک اور بڑا تکلیف کا سلسلہ ہے
یہ تو ہم بات کر رہے ہیں تو اکثر ذہن میں نقشہ ابھرتا ہے کہ لڑکے زیادہ ان چیزوں میں بیزی ہیں. لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا؟ گیمز موجود ہیں جن گیمز میں پہلے وہ بیکنگ سکھاتے تھے, کوئی کیکس بنا رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں بنا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ بچیوں کے لیے ایسی گیمز ڈیولپ کی گئیں کہ وہ بچیاں ڈریس اپ ہوتی ہیں, کسی دوسرے کو ڈریس اپ کرتی ہیں, ہیئر سٹائل. پھر اس میں لباس کا کانسیپٹ کو برے طریقے سے چینج کیا گیا, نیوڈ لباس, آدھے کپڑے. اس میں اب وہ بچیاں اپنے آپ کو فٹ کر کے اوتارز اپنے بنا کے اپنے آپ کو سیٹ کر کے دیکھتی ہے, یہ لباس, یہ ہیئر سٹائل, یہ ہیل, یہ شوز, یہ کلر مجھ پہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بچیوں کا مائنڈ اس طرح سے کیپچر ہے, مطلب ہر ایج گروپ کے لیے ایک اپنی ایکٹیویٹی ہے. استاذہ ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں, معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, آخر ہم کیا کریں مل کر کہ ہم اتنی بڑی وار کو کیسے روک سکتے ہیں؟ باتیں ساری تکلیف دہ, دکھتے مسائل, ہر گھر کا مسئلہ, ہر فرد کا مسئلہ, پوری امت کا مسئلہ ہے. ایک نشست میں شاید ہم اس مسئلے پر قابو پانا چاہیں, ممکن نہیں. لیکن وہ رب العزت کی بات حوصلہ دیتی ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اور سچی بات یہ ہے کہ وقت بدل جائے, طریقہ واردات بدل جائے, اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی. اصلاح کا طریقہ کار وہی رہے گا جس سے انبیاء نے متعارف کروایا. اور کتنی پیاری بات تھی جو امام مالک نے کہی کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, اور پہلے حصے کی اصلاح اللہ کی کتاب سے ہوئی تھی. تو کتاب سے رشتہ ٹوٹا. اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تو اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو ظاہر ہے کہ ذلت کے بہت سارے سامان ہمارے سامنے آ گئے. اور جن بچوں کی جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہوئے اور جس مال کی محبت میں مبتلا ہوئے, مال بھی ہے اولاد بھی ہے, نہ مال اپنا رہا نہ اولاد اپنی رہی. تو حل تو اس کا ایک ہی ہے, وہی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کتاب سے روشناس نہیں کروایا, انہیں اپنے رب کی پہچان نہیں دی, انہیں اپنے رسول کی محبت کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے رول پلے نہیں کیا. ان کے لیے کتاب کو سب سے قیمتی چیز نہیں بنایا. گھروں کا ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی کہ جس میں مادیت پرستی پروان چڑھے. کیا وہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے ہر سٹیٹس سمبل کو قبول کیا؟ بالکل ایسے ہی. مجھے یہ بتائیے کہ اب سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے جب لوگ اتنا زیادہ برانڈ کانشیس تھے. کون ہے برانڈ کانشیس کرنے والا؟ پہلے تو برانڈز مخصوص چیزوں میں تھے, اب ہر چیز میں, ہر ایک برانڈ کے پیچھے ایسا لگتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے. جب کسی کا رہنما گم ہو جائے نا, پھر اسے سمجھ نہیں آتی کسے رہنما کرو. پھر وہ کبھی دائیں بھاگتا ہے, کبھی بائیں بھاگتا ہے, کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے. تو اصل میں پہچان لینا چاہیے کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے جانا ہے. اور رب العزت نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ,
اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ خطائیں تو ہیں، لیکن اس کی رحمت کی طرف دیکھنا ہے اور ابتدا کرنی ہے. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس کا آغاز اپنے گھروں میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیں، اتنی سادہ سی بات ہے، ہر ایک کے لیے اتنی اہم ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا. یوں تو بسم اللہ کون ہے جو اس سے ناشنا ہو؟ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. شیطان اپنے ایجنٹوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، نہ تمہارے لیے اب کھانا کھانے کا کوئی مقام رہا، یعنی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ. اور اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مبارکبادی دیتا ہے کہ لو، اب تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی. مجھے یہ بتائیے، جہاں دشمن کو بسیرا کرنے کا موقع مل جائے تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر دشمن اپنا کام نہ کرے؟ پھر تو وہ اپنا کام کرے گا. اس لیے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ گھروں میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ذکر اذکار، دعاؤں کو، ہر موقع کی دعا کو رواج دیا جائے. یہ کام آسان بھی ہے، کرنے والا بھی ہے، اور اس کو آسانی سے لوگ قبول بھی کرتے ہیں. اگر آپ یہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور آپ اس کی عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام کرنا ممکن ہے. آزمائش شرط ہے، کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ بہرحال اتنا سے وقفے میں چھوٹا سا کام کرتے ہوئے کسی کو زیادہ فیلنگ نہیں ہوتی. مصطفیٰ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اصل میں جس دشمن نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں لے آئے، انہوں نے بھی ہماری بنیادی سوچ میں تبدیلی لائے تھے. لگتا تو ایسے ہے کہ ہاتھ سے موبائل چھین لو، لیپ ٹاپ بند کر لو تو تبدیلی آ جائے گی، صرف اگریشن آئے گا. پہلے اس شیطان سے حفاظت ضروری ہے، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم استاذہ سے مزید رہنمائی لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. روح ساتھ ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. روح ساتھ ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. ویلکم بیک ناظرین. استاذہ، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ کیا ایسے اقدامات ہیں جو ہم گھروں میں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گھروں کی سکون کو قائم رکھنے میں مدد مل سکے؟ بات وہی ہے. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ سے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لینا ہے، اس کو تھامنا ہے. تو ذکر کی وجہ سے، موقع کی دعا کی وجہ سے، کھاتے وقت، لباس پہنتے وقت، واش روم جاتے وقت، واپس آتے وقت، ایک پناہ ہے نا. بس آپ یوں سادگی سے سمجھ لیں، حصار ٹوٹنے نہ دینا، یعنی آپ ایک حفاظت میں رہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا وقت نکالنا بہرحال ضروری ہے. ابتدا میں ہفتے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ چلیں، فرائیڈے کو، جمعے کے جمعے اگر تھوڑا سا وقت کسی بھی طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو اس وقت پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت کرنا، اللہ کی توحید کے بارے میں، عقیدے کی درستگی کے حوالے سے، پھر اسی طرح سے عبادت کی حقیقت کو سمجھانا،
پھر اخلاق کے حوالے سے بات چیت، باہمی تعلقات، صلہ رحمی کے حوالے سے بات چیت، اپنی شناخت کے بارے میں بتانا بہت ضروری. اور دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں آئیڈینٹی کرائسس ہوا نا، شناخت گم ہونے لگی تو لوگوں نے اسلامک سینٹرز جانا شروع کر دیا. ہفتے میں ایک دفعہ، چلو سنڈے کلاس ہی صحیح، ہم اگر سارے معاملات دوسرے ایک طرف رکھ دیں، ہفتے میں ایک بار ایک ماں اتنی تو کانشیس ہو گئی. اور وہ مائیں، وہ بچیاں جو پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کانشیس نہیں تھے، وہاں جانے کے بعد کانشیس ہوئے کہ چلو ہمارے بچے کو کچھ تو پتہ چلے. لیکن آج ہم اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح سے کانشیس نہیں ہیں. تو ابتدائی طور پر ماں باپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے مراکز سے جہاں پر بھی دین کی تعلیم دی جاتی ہے، صحیح معنوں میں ریالٹی ٹچ ہے، ایک حقیقت کو پہچاننا جاننا جہاں ممکن ہے، وہاں ضرور تھوڑا سا تعلق بنوائیں. اور ابتدا سے ہی چھوٹے بچے کی تربیت کرنا آسان ہے، نوجوانوں کے لیے تھوڑا مشکل، اور اس سے بڑی ایج میں اور بھی زیادہ مشکل. لگتا تو ایسا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ اس کا معاملہ خراب ہے، لیکن نوجوان نسل سے ہی انقلاب ابھرے گا. اسی طرح سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں دین کی تعلیم کو رواج دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے تعلیمی ادارے جہاں پر اسی لیول کی ایجوکیشن دی جائے، اسی لیول کی تعلیم دی جائے جیسے دوسری تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر ان اداروں کے اندر بھی اسلامی تعلیم کو رواج دینا ضروری ہے، اسلامی تعلیم ضروری ہے. پھر اسی طرح سے پوری سوسائٹی اگر مل کر ایفرٹ کرے گی، اسی طرح سے ریاستی سطح پر بھی یہ اقدامات ہوں گے، تعلیمی نظام کے اندر گنجائش بنے گی، سب لوگ اس تکلیف کو محسوس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہو جائے گی. باقی یہ کہ اس کے اوپر ڈسکشن فورمز ہونے چاہیے اور بچوں کو مواقع دینے چاہیے کہ یعنی افراد خانہ کو توجہ دینے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے. جیسے بچے اگر دیکھیں لاؤنجز میں جاتے ہیں، شیشہ پینے کے لیے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، بچے نوجوان جو ہیں وہ ہر ایسی چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جہاں خدا فراموشی والے معاملات ہوں. اگر بچے ایسے مقامات پر بھی اکٹھے ہونے کا انہیں مواقع فراہم کیے جائیں جہاں پر وہ اپنے رب کو یاد کر سکیں، لیکن اب بچے بہت زیادہ ٹریڈیشنل وے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کو بہرحال ایسی مصروفیات دینی ضروری ہیں جن میں ان کا جی لگے. ہمیں ان کی تکلیف کا بھی احساس کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایسے فورمز بنانا مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ، اور یقیناً یہ ان کا حق ہے، حق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کے لیے ایسے فورمز بنائے، جنہوں نے بچوں کے لیے، جنہوں نے بڑوں کے لیے ایسے فورمز بنائے. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو سوسائٹی کی چینج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے استاذہ نے کہا نا، قرآن کو پکڑنے کا، اس کو تھامنے کا، وائل موونگ ان اے سوسائٹی، ایوری کارنر میں ایسے لگتا ہے چیخ چیخ کی آواز آ رہی ہے، کتاب چھوڑیے، قرآن چھوڑا ہے، ناؤ یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اور یہ ٹائم ہے جس میں ہم کانسیکوینسز کو فیس کر رہے ہیں، بے حیائی میں، بچوں کی بے راہ روی میں، اور معاشرتی بگاڑ میں. صرف اور صرف جو کمی ہے وہ قرآن سے دوری ہے. تو اس کے لیے اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم میں سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکے، اور ینگ جنریشن کو جہاں ایسے ایسے چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہاں اس طرح سے، اور جیسے ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے فضل سے کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن قرآن اور کتاب اور سنت، اس کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا روشناس کروائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ میڈیا کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ، جسے کہتے ہیں نا، سٹون اہیڈ ہو جائے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی، کیا اس بات چیت سے آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ ہاں ایسی تبدیلی آنا چلے کہیں آغاز ہی ہوگا؟
جیسا کہ ہمارے النور میں بھی خواتین بالخصوص لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ ایک لڑکی سے ہی کی گود سے ہی تو معاشرہ پروان چڑھتا ہے نا، پوری ایک نسل آگے بڑھتی ہے. تو اس طرح دراصل ماں ایک پڑھی لکھی ہوگی نا، قرآن کو جانتی ہوگی، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرے گی. ورنہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی لگا دیا، بچے کو اس کے آگے بٹھا دیا اور اپنی مرضی سے اپنے کام کرتے رہے، اور بچے کو ذہن میں جو مرضی وہ ڈال دے. نہ ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، نہ ان کے لباس دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ بچے سیکھتے ہیں، سب کچھ ان سے سیکھتے ہیں. ایک نہ بولنے والا بچہ اتنی چھوٹی ایج سے جب شروع کر دیتا ہے دیکھنا، تو وہ ان سے ہی وہ طریقے سارے لیتا ہے، بول چال بھی ان سے لیتا ہے. اس لیے 17 ماہ کی ایج میں بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے، لیکن ہم اس وقت بالکل غافل ہوتے ہیں کہ اس ایج میں بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے. تربیت تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے. صحیح. تو بات تو وہی ہے کہ تعلیم میں بنیادی کردار ادا کرے گی. کسی بھی چیز میں سوسائٹی میں جب بھی آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن کے تھرو لاتے ہیں. تو اب بھی چینج آئے گا تو ایجوکیشن کے تھرو ہی آئے گا. جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی، وہ اللہ کے احکامات کو جانتی ہوگی، وہ اپنے بچوں کی زندگیاں شروع سے اس راستے پر استوار کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن ایک بات اور بہت غور طلب ہے یہاں پر، جیسے استاد آپ نے کہا کہ ایسے کلچرل سینٹرز ہوں، ایسی پلیسز ہوں جہاں پر مائیں ان بچوں کو لے کے بھی جا سکیں، کیونکہ خاندان اکائی ہے معاشرے کی، اور معاشرے میں بہت سے ایسے یونٹس ہوں گے جو خاندان کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے. تو استاذہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا ایسے ادارے، ایسے یونٹ سوسائٹی میں کام نہیں کرنے چاہیے؟ الحمدللہ ایسے بہت سے افراد کام کر رہے ہیں، بہت سارے فورمز ہیں، ینگسٹرز کے لیے بھی ہیں، اسی طرح سے خواتین کے بھی فورمز ہیں، کسی حد تک مردوں کے فورمز بھی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں ایفرٹس بہت زیادہ آگے تک جا کے کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ایک فرد کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے گھر کا، گھر میں ماں کا، باپ کا، بہن بھائیوں کا، لیکن اس کی شخصیت پر جس ماحول کے اندر وہ جاتا ہے سوسائٹی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. اسی طرح سے پیئر گروپ کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے، اسکول کے ساتھی یا اسی طرح سے تعلیمی اداروں کے ساتھی. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرائنگل ہے، ٹرائیوکا ہے. تو گھر والوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اسکول یا تعلیمی ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو ریفارم لانا ہے سوسائٹی کے توسط سے، جو مشترکہ کاوشیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. گھر میں ماں باپ کو اپنا کردار پہچاننے کی ضرورت ہے، انہیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماں بھی وقت نکالے، باپ بھی وقت نکالے، اور بچوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے انہیں بہرحال ان کی دلچسپیوں کے ساتھ انہیں آگے بڑھانا چاہیے، اور گھر کے ماحول کے اندر سنتوں کو رواج دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اہل خاندان کو بھی اس سلسلے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اسی طرح سے پہلے یوں تھا کہ جیسے دادی، دادا، پھوپھیاں، خالائیں، سب لوگ، ماموں، چچا اپنا رول پلے کرتے تھے. اب یہ کردار ادا کرنا سب لوگوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور بچے بھی اوائڈ کرتے ہیں. بچے تو ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہتے جہاں پہ نیٹ نہ ہو، جہاں پر ان کی دلچسپی کا سامان نہ ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ دلچسپیوں سے کیچ کرنا چاہیے. ہمیں ایسے سوسائٹی کو ایسے مل جل کے ایسے پروگرامز بنانے کی ضرورت ہے، صرف فورمز ہی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے میڈیا کے توسط سے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیول پر، تاکہ بچے اپنی دلچسپیوں سے ہی کیچ ہوں. اسی طرح تعلیمی ادارے کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. استاد کی کہی ہوئی بات کا اثر رہ جاتا ہے، بھلے سے دور کوئی بھی ہو، لیکن بہرحال اگر استاد کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں معاشرے کے اندر اساتذہ کو بھی ٹرینڈ کرنا ہے، تاکہ وہ بھلی بات کو قبول کر سکیں اور بھلی بات کو آگے تک ٹرانسفر کر سکیں. برائی اور بھلائی میں کشمکش تو ازل سے رہی ہے. ہر روز ہم یہ منظر دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جیسے اندھیری رات میں کھٹا ٹوپ اندھیرے سے کس طرح صبح کی روشنی پھوٹتی ہے.
انشاءاللہ تعالی کوششیں جاری رکھنی ہیں، انہی اندھیروں سے روشنی پھوٹے گی، اور اسی طرح سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ استاذہ، میں اپنے مہمانوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ استاذہ، آپ نے سچ کہا کہ یہ ایک ٹرائیوکا ہے جہاں پر فیملی، سوسائٹی اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ مل کر کردار ادا کریں گے تو تبدیلی ممکن ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ، گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ، رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔